حضورآباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے ووٹوں کی منگل کو ہونے والی گنتی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کا آغاز صبح 8 بجے سے SRR ڈگری کالج کریم نگر میں ہوگا۔ پہلے 753 پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جائے گی، جس کے بعد EVMs کے ووٹوں کی گنتی کا کام کیا جائے گا۔ اس حلقے میں 2,36,873 رائے دہندوں کے برخلاف 2,02,36 نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کے مطابق ہی ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ اس موقع پر دفعہ 144 نافذ کر دیا جائے گا اور گنتی کے مرکز کے قریب عوام کے جمع ہونے یا پھر 5 سے زائد افراد کو گنتی کے مرکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق کامیابی کی ریلی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ 2 بڑے ہاؤس میں ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور 7 ٹیبلز گنتی کے ہوں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دوپہر تک 22 راؤنڈ گنتی کے بعد گنتی کی تکمیل کا امکان ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے قانون حق معلومات کے سلسلے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کی جانب سے جاری کردہ سرکولر پر عمل آوری پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس CS شرما کی زیر قیادت ہائی کورٹ کی بینچ نے اس سرکولر پر عمل نہ کرنے کی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ چیف سیکرٹری کے اس سرکولر پر سوال اٹھاتے ہوئے RTI جہدکار G سرینواس راؤ نے ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی تھی۔ اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے تاحکم ثانی اس پر عمل آوری پر روک لگانے کے احکام جاری کیے، ساتھ ہی حکومت کو ہدایت دی کہ اس معاملے پر تفصیلی حلف نامہ داخل کیا جائے۔ واضح ہے کہ چیف سیکرٹری نے یہ سرکولر جاری کرتے ہوئے پبلک انفارمیشن آفیسرز کو ہدایت دی تھی کہ RTI کے تحت وصول ہونے والی درخواستوں کے جواب سے پہلے اعلیٰ عہدیداروں سے اجازت حاصل کی جائے۔ 13 اکتوبر کو انہوں نے یہ سرکولر جاری کیا تھا۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں نشاندہی کی تھی کہ یہ سرکولر قانون حق معلومات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور یہ سرکولر قانون کے جذبے کے مغائر بھی ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ غریب عوام کے ذاتی مکان کا خواب پورا کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بنسی لال پیٹ ڈویژن کا دورہ کیا اور CC نگر، بنڈا میسمہ نگر میں زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کاموں میں تیزی پیدا کی جائے۔ وزیر موصوف نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے ماہ کی 5 اور 9 تاریخ کو یہ ڈبل بیڈ روم مکانات استفادہ کنندگان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దయ వలన ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా వీళ్ళకి ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగింది. మరి వచ్చే నెల 5వ తారీఖు నాడు బండమైసమ్మ, ఇక్కడ 8వ తారీఖు నాడు ఇక్కడ ఇల్లు వాళ్ళకు తాళం చేతులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి సంతోషంగా వారు వారి కుటుంబంతో సహా పిల్లలతో సహా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ 2 రోజులు ముహూర్తం పెట్టినాం. ఆ రోజు వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. రెండోది న్యాయబద్ధంగా నివాసం ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఇండ్లు తీసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ఎక్కడ కూడా రెండో అభిప్రాయం ఉండదు. అందరూ కూడా పాపం ఎండనగా వాననక ఇబ్బంది పడి గడిచిన 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు ఖాళీ చేశారు. బట్ అనుకోకుండా కరోనా వైరస్ నుంచి ఒక 2 ఏళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డటువంటిది అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు సంతోషంగా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఆ రోజు మంచిగా పండుగ వాతావరణం చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా భోజనాలు చేసుకొని ఆ రోజు ఇళ్ళకు చేరుకోవడం జరిగింది। دوسرے ہفتے بھی چار مینار کے قریب ایک شام چار مینار کے نام پروگرام منعقد کیا گیا، جس پر عوام اور کاروباریوں کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہاں تجارت کرنے والوں نے اس پروگرام پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار پر اس کا مثبت اثر سامنے آیا ہے اور ان کا کاروبار بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ پولیس بھی ان کا تعاون کر رہی ہے۔ آگے بھی ایسے پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عوام نے سماجی فاصلہ اور ماسک کے اصولوں کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی سہولت کی فراہمی پر بھی زور دیا۔ سنڈے فنڈے بہت اچھا ہے ہمارے لیے، سنیں، اور کچھ ایسی بات نہیں ہے یہاں پر، اور بہت خوش ہیں ہم سنڈے فنڈے کی طرف سے۔ ہمارا تو بزنس چل رہا، ہماری لائن والے پورے خوش ہیں اور کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہے، سب اطمینان سے چل رہا، سنیں آپ، اور کچھ ایسی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اسی طریقے چلتے رہیں گا تو بہت اور اچھی بات ہے، سنیں، پولیس بھی بہت کوآپریٹ کر رہی ہے ہم لوگ کو، سب کو اچھی چیز ہے۔
اور ایک بات جو نیکسٹ سنڈے جو گیا تھا اس کے بعد اب یہ سنڈے جو ہم کو اسپیس دیے وغیرہ جو ہے نا ہمارے کو جو اور اچھی بات ہوئی یہاں پر باہر نکلنے سے. سنیں دکان کے باہر سے پورا جتنا بھی اسپیس آئی سب چیز اچھی چیز ہے ہمارے لیے. سنڈے فنڈے کے لیے ہمارا کچھ پرابلم نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کو سنڈے فنڈے آگے بھی چلنا چاہیے اور بہت انجوائمنٹ بھی پبلک کر رہی ہے. سنڈے بھی کرے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے, تو کاروباری لائن کے لیے ہمارے لیے. کچھ لوگ ہیں جو ہے نا یہ چیز سے جو ہے نا اعتراض کر رہے ہیں, مگر باقی سب بازار میں سب خوش ہے. ہمارے پاس سب لائن میں پورے ہیں, سب کا بزنس اللہ کے کرم سے سب چل رہا ہے آرام سے. سب کا چل رہا ہے, کسی کا نہیں بول کے نہیں, سب مست ہے, کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ سنڈے کے دن بھی کرے وہ بہت اچھی بات ہے. آنے والے سنڈے کے لیے بھی کرنا چاہیے, ہر ویکلی کرنا چاہیے ہمارے لیے, بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. عرس شریف حضرت سید معین الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سندل و محفل سما منعقد ہوئی. آج بعد مغرب چراغاں و محفل سما ہوگی. سندل مالی کا جلوس درگاہ حضرت صوفی شاہ عبد القادر راز رحمۃ اللہ علیہ مصری گنج سے روانہ ہوگا اور آستانہ اولیاء جہانما پہنچے گا. جانشین حنیف اللہ شریف قادری اور نائب جانشین سمیع اللہ شریف قادری نے شرکت کی خواہش کی ہے. ممتاز یار الدولہ وقف کی جانب سے اردو حال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسے کا اہتمام کیا گیا, جس سے سرکردہ علماء نے خطاب کیا. ممتاز یار الدولہ وقف کی مجلس علماء کے دستگیر علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز یار الدولہ کے منشاء وقف کے حساب سے یہ جلسہ ہر سال ضروری سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ممتاز یار الدولہ وقف کمیٹی کے ذمہ داروں کی خواہش پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. منشاء وقف میں اس جلسے کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. جناب غلام یزدانی سینئر ایڈوکیٹ نے اس جلسے کی صدارت کی. وقف کے ذمہ داروں نے کہا کہ آج کے دور میں ایسے جلسوں کی ضرورت ہے. جلسے میں طلباء بھی شریک ہوئے. انہوں نے اس کاز کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. دستگیر علی خان مجلس امنا ممتاز یار الدولہ وقف آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم جس کاز پہ جمع ہوئے تھے اردو حال میں, یہ سیرت النبی کا جلسہ منشاء وقف ممتاز یار الدولہ کی خواہش پر یہ کیا گیا. یہ وقف 125 سال پہلے قائم ہوا. الحمدللہ اب ہم جس کی صدارت میں چل رہے ہیں, جس میں صدر محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ جو ممتاز یار الدولہ کے اس وقت صدر ہیں, اور شاہ محمد سعید صاحب جو معتمد ہیں اور ممتاز یار الدولہ کے کچھ رشتے سے جو ہے بلڈ ریلیشن بھی ہے ان کا, اور ایسے تمام لوگ اس کاز کے لیے جو ممتاز یار الدولہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے اور ان کے منشاء وقف پہ عمل کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھے ہیں. اور ہماری ایک کوشش ہے کہ اس کاز کو اور منشاء وقف کی خواہش کو ہم پوری کر سکیں اور ان کو ان کی روحانی تسکین کو پہنچا سکیں. شکریہ. تلنگانہ کانگریس کی ڈیجیٹل رکنیت سازی مہم کا آج سے آغاز ہوا. اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی. صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی رکنیت کا صرف ایک کارڈ ہی کافی نہیں ہے, بلکہ کانگریس کے ہر کارکن کو 2 لاکھ روپے کا حادثاتی انشورنس فراہم کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی, ستیہ گرہ کیا تھا, ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں بھی اس ملک کے لیے گاندھی خاندان کی 4 نسلوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک جذبہ ہے, یہ نظریات والی پارٹی ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور میں غریبوں کو مکانات فراہم کیے گئے, اراضیات فراہم کی گئیں اور غریبوں کی ہر طرح مدد کی گئی. انہوں نے تلنگانہ میں بے روزگاری کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بے روزگار نوجوان مہیش نے خودکشی کر لی ہے. کانگریس نے تلنگانہ میں 30 لاکھ کارکن بنانے کا نشانہ رکھا ہے. 9 اور 10 نومبر کو رکنیت سازی پر بیداری سیمینار منعقد کیے جائیں گے. آل انڈیا کسان سنگھ نے آج بشیر باغ میں ایگریکلچر کمشنریٹ کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا. کسان سنگھ نے 3 زرعی قوانین کے خلاف ملک کے کسانوں کے احتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ملک کے مختلف مقامات پر احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت کی. سنگھ کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مودی زیر قیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان 3 زرعی قوانین پر عمل آوری کو روک دے.
انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو پہلے ہی کئی مسائل کا سامنا ہے. حکومت دھان اور دیگر اجناس کی کاشت کرنے کی کسانوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے. اس قانون سے دستبرداری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ان کی پیداوار پر اقل ترین امدادی قیمت ادا کرے. اپنا یہ دھرنا ہے اپنا گورنمنٹ کو بتانے کے لیے گاؤں میں کسان لوگ کو کیا کیا پرابلم ہے، اس لیے ہم لوگ ادھر آیا تھا. کسان لوگ کو آج وہ دھان کو کنٹال کو 1200-1300 روپے بازار مارکیٹ میں لے رہے، مگر اتنا محنت کر کے کسان لوگ کے لیے بہت تکلیف ہے. گاؤں میں ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے، مگر کسان لوگ کے لیے اس لیے گورنمنٹ کو بتانے کے لیے آج یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہ میمورنڈم سمرپن کے لیے دیا تھا، آیا تھا. اب گیا 11 مہینہ 12 مہینے 1 سال سے دلی میں کسان لوگ 3 قانون لے کے آیا، وہ قانون کو وڈرا کرنے کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہا ہے. گاؤں میں ابھی تو یہ دھان یہ چاول بنانے کے لیے اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ دھان فصل مت کرو، ابھی دوسرا فصل ڈالو بول رہے ہیں. لیکن ابھی یہ فصل کے لیے اپنے اتنا محنت کر کے کھیتی بنایا، ابھی وہ کھیتی خراب کر کے دوسرا یہ کیا یہ پلی وغیرہ بنانے کے لیے بہت تکلیف ہے. اس لیے یہ پربھتو امیڈیٹ کسان لوگ کے لیے مدد کا ریٹ دینا ضروری ہے. اور اسی لیے اس کے بعد کسان کو پینشن بھی ہر مہینہ 6000 روپے پینشن بھی دینے کے لیے ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس لیے یہ بات کے لیے ادھر اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ کمشنر کاریالم کے سامنے تلنگانہ ریت کسان سبھا کے لیے ہم لوگ آج آیا تھا. اس لیے دھنیواد کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی یہ میڈیا والا بھی تھوڑا ہمارا کو مدد کرنے کے لیے وہ پورا اعلان کرنا ضروری ہے. کولوری راجیہ یادادری بھونگیر ضلع پریزیڈنٹ ہے کسان سنگھ. ملازمتوں کی فراہمی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں حکومت کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے نوجوان مہیش کی گزشتہ روز خودکشی کے واقعے پر بی جے وائی ایم کے کارکنوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر ملازمتوں کو پر کرنے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا. بی جے وائی ایم کے کارکنوں نے کوکٹ پلی کے قریب وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا پتلا نظر آتش کیا. انہوں نے چینور کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی بلکا سمن سے استعفے کا مطالبہ کیا. انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگار نوجوان خودکشی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. 7 సంవత్సరాలుగా ఆసంపల్లి మహేష్ అనే వ్యక్తి చెన్నూరు నియోజకవర్గం కోటపల్లి మండలంలో ఉన్న వ్యక్తి 7 సంవత్సరాలుగా నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు. అయినా కూడా ఈ యొక్క రజాకారుల ప్రభుత్వం, ఈ యొక్క నిరంకుశత్వ ప్రభుత్వం ఈ రోజటి వరకు కూడా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయకపోవడంతో ఇక ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో తెలంగాణ దేనికైతే మధ్య కొట్లాడి తెచ్చుకున్నామో దాని గురించి ఈరోజు రావట్లేదు, నోటిఫికేషన్లు ఇంకా రావు అన్న ఒక బాధతోటి ఈరోజు ఆసంపల్లి మహేష్ అనే వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగి చనిపోవడం జరిగింది. ఎంత దుర్మార్గ పాలన ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్న తీరు మనందరికీ కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇన్ని రోజుల గత 7 సంవత్సరాలలో కొన్ని వందల మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం 1200 మంది బలిదానాల మీద తెచ్చుకొని సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళ బలిదానాల మీద కూర్చున్న ఈ యొక్క వ్యక్తి ఇటువంటి పాలన చేయడం, ఈ రోజటి వరకు కూడా నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు కల్పించకపోవడం, ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయకపోవడం అనేది చాలా. کووڈ کی تیسری لہر سے متعلق ہندوستان میں تشویش پائی جاتی ہے. کرونا کی نئی شکل کے معاملات حالیہ دنوں میں بعض ریاستوں میں سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں فکر مندی اور تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. پڑوسی ملک چین میں بھی کرونا کے کئی نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد بعض مقامات پر لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. چین نے کئی معاملات پر کرونا کے ڈیلٹا شکل کے معاملات کے پھیلنے کا انکشاف کیا ہے. ماہرین نے کووڈ کے اصولوں جیسے ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسی دوران مرکزی حکومت نے کئی ریاستوں کو کرونا کی تیسری لہر کے سلسلے میں چوکس بھی کیا ہے. مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے الزام لگایا ہے کہ این سی پی کے لیڈر نواب ملک کے انڈر ورلڈ سے تعلقات رہے ہیں. جیل میں محروس منشیات کے کاروبار کرنے والے ایک شخص کی جانب سے میوزک ویڈیو کو فائنانس کرنے سے متعلق الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دیویندر فڈنویس نے ان الزامات کو بکواس
قرار دیا اور NCP لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیوالی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ نواب ملک کے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات کا ثبوت پیش کیا جا سکے. کہنا چاہتا ہوں اب انہوں نے ایک پھلجڑی جلائی ہے تو بم تو پھوٹے گا اور دیوالی کے بعد پھوٹے گا اور دیوالی کے بعد نواب ملک ان کے انڈر ورلڈ کے ساتھ کیا سمبند ہے اس کے ثبوت میں آپ کو بھی دوں گا اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کے جو ادھیکش ہے شری شرد پوار جی ان کو بھی میں وہ ثبوت دوں گا. ضلع ورنگل کی انومامولو مارکیٹ یارڈ کے قریب تاجروں نے زیر التوا رقم جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. اس احتجاج کے نتیجے میں مارکیٹ میں خریداری کا کام متاثر ہوا. صبح کے اولین ساعتوں میں تقریباً 4 تا 5 بجے کپاس کے لوڈ کے ساتھ مارکیٹ یارڈ پہنچے کسانوں کو تاجرین کے احتجاج کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ناگندر ٹریڈنگ کمپنی کی طرف سے واجب الادا بقایا جات کی رقم ملنے تک خریداری کا آغاز نہ کرنے تاجروں نے احتجاج کیا. تاجروں نے کہا کہ انہیں تقریباً 10 لاکھ روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں. NCP کے لیڈر و مہاراشٹر کے سینئر وزیر نواب ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ NCB ممبئی زونل کے ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے ممبئی میں چلائے جانے والے منشیات کے ریکٹ کے اصل سرغنہ ہیں. آج صبح انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس NCB میں سمیر وانکھیڑے کے تبادلے کے لیے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ سمیر وانکھیڑے ہی ممبئی میں چلائے جانے والے منشیات کے ریکٹ کے اصل سرغنہ ہیں. ان کا تقرر دیویندر فڈنویس نے کیا تھا. نواب ملک نے منشیات کا کاروبار کرنے والے جیدیپ رانا کے ساتھ دیویندر فڈنویس کی اہلیہ کی تصویر کو بھی سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹ سے جاری کیا اور کہا کہ ان کے تعلقات سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہے ہیں. مکھیہ منتری کاریالیہ میں ایکسیس تھا, سارے ادھیکاریوں کے چیمبر میں ایکسیس تھا, سارے پولیس کے ٹرانسفر وہ طے کرتا تھا, بیوروکریسی کے ٹرانسفر وہ طے کرتا تھا اور پوری طرح سے اگائی اسی کے ذریعے مہاراشٹر میں کی جاتی تھی. سرکار بدلنے کے بعد مہاراشٹر میں جو بھی کیندری ایجنسیاں ہیں, چاہے ED ہو, چاہے CBI ہو, چاہے انکم ٹیکس ہو, چاہے NCB ہو, یہی دیویندر جی کا واجے سارے کاریالوں میں پھرتا نظر آ رہا ہے. ادھیکاریوں کے تبادلے میں بھی کروڑوں روپے وصولے جا رہے ہیں. سمیر داؤد وانکھیڑے جو پچھلے 14 سال میں اس شہر میں لگاتار الگ الگ وبھاگ میں کام کرتا ہے, اس کے بھی تبادلہ کرنے کے پیچھے مہاراشٹر کے پورو مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس ہیں اور اسے لایا اسی لیے گیا کہ آپ پبلسٹی کر کے ناجائز لوگوں کو پھنسایا جائے اور ڈرگ کا کھیل اس ممبئی اور گوا میں چلتا رہے, اس لیے سمیر وانکھیڑے کو لایا گیا. نلگنڈا ضلع میں غیر موسمی بارش کی وجہ سے کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کئی کٹی ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچا. کسانوں نے صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نہ صرف کٹی ہوئی فصل کو اس اچانک بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا بلکہ مارکیٹ یارڈ کو فروخت کے لیے لائی گئی تیار فصل بھی بھیگ گئی. متحدہ ضلع نلگنڈا میں گزشتہ 2 دنوں سے غیر موسمی بارش ہو رہی ہے. YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا کی پرجا پرستھانم یاترا 13ویں دن میں داخل ہو گئی ہے. انہوں نے یاترا کے دوران دیورکنڈا اسمبلی حلقے میں عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. چیولڈا سے شرمیلا کی یاترا کا آغاز 20 اکتوبر سے ہوا. 14 ماہ تک یہ یاترا جاری رہے گی. یاترا کے دوران وہ 400 دن 4000 کلومیٹر کا احاطہ کریں گی. روزانہ صبح 8:30 بجے تا 12:30 بجے دوپہر ان کی یاترا جاری ہے. پھر 3 بجے سے پہر سے شام 6 بجے تک شرمیلا اپنی یاترا جاری رکھی ہوئی ہیں. ہر منگل کو بے روزگاروں کے مسائل پر ان کی 1 روزہ بھوک ہڑتال کے دوران بھی یہ یاترا جاری ہے. ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم نے تکارام گیٹ نارائن گوڑا پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں کرکٹ بیٹنگ اور جوا چلانے کے مراکز پر ایک ساتھ دھاوا کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا. کل ہند نیوزی لینڈ
کے درمیان ہوئے مقابلے کے سلسلے میں سٹے بازی کی جا رہی تھی۔ ملزمین کی شناخت انکت اگروال، موہت اگروال اور کنک اگروال کے طور پر کی گئی ہے۔ پی وی این آر وے کے پلر نمبر 120 کے قریب برج پر ایک تیز رفتار کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں کسی کی ہلاکت یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کار میں 2 افراد سوار تھے۔ اس کو چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ کار میں سوار افراد نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے، تاہم کار کو شدید نقصان پہنچا۔ میلاردیوپلی علاقے میں بیٹری کی کمپنی میں نقد رقم کی چوری کی واردات پیش آئی۔ کل شب کاٹیدان صنعتی علاقے میں قائم بیٹری کی کمپنی میں قفل شکنی کے ذریعے داخل ہو کر چوروں نے کمپنی کے دفتر میں رکھی نقد رقم کی چوری کر لی۔ کمپنی کے مالک نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی۔ شمس آباد پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ پولیس نے کمپنی کے دفتر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ شمس آباد زون ڈی سی پی پرکاش ریڈی اور راجندر نگر اے سی پی نے تفصیلات حاصل کی۔ پولیس نے کہا کہ چوری کی رقم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور وہ اس معاملے میں مصروف تحقیقات ہے۔ దొంగలు పడ్డారు, డబ్బులు పోయాయని చెప్పి ఫోన్ వచ్చింది. నేను వచ్చి ఇక్కడ ఇమీడియట్గా వచ్చి చూసి నేను పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేశాను. పోలీసులు వచ్చారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. మాది 2 ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి షాపు ఉంది, ఒకటి ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ఎక్కడి నుంచి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది ఇంకా టోటల్ చేస్తున్నాము. టోటల్ అయిన తర్వాత خودکشی کرنے والے بے روزگار نوجوان مہیش کے ارکان خاندان کو NSUI کے صدر وینکٹ نے پرسا دیا۔ انہوں نے اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہیش کے ارکان خاندان کی مدد کی جائے۔ اسی دوران صدر PCC ریونت ریڈی نے مہیش کے ارکان خاندان سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیا۔ انہوں نے ساتھ ہی بے روزگار نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مایوس ہو کر خودکشی جیسے راستے کو اختیار نہ کریں۔ انتہائی اقدام مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ఉద్యోగం రాక ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన దానికి పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ వచ్చి వారి కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరితో కూడా ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడిపించినాము. తప్పనిసరిగా ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ద్వారా ఏవైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానివ్వండి, సంబంధించిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఉద్యోగం కానివ్వండి, దానితో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని చెప్పి హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. پولیس نے جوا خانوں کے خلاف جاری کارروائی کے حصے کے طور پر منچریال ضلع میں جوا کھیلنے والے 25 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایک ولا پر دھاوا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ان کے قبضے سے 6,77,000 روپے کی رقم ضبط کی اور 25 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کارروائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ولا میں برتھ ڈے پارٹی کی انہیں اطلاع ملی تھی، تاہم مزید معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ اس ولا میں جوا خانہ چلایا جا رہا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے ان کے پاس سے بھاری رقم کے ساتھ ساتھ سیل فونز بھی ضبط کر لیے۔ مولانا حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ اس وقت ساری انسانیت کو اسلام کے پیغام سے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ برادران وطن سے دوستانہ روابط بڑھائیں، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ان میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ انہوں نے جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے زیر اہتمام علماء کرام و اکابرین ملت کے خصوصی مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ اگر علماء کرام متحدہ طور پر کوشش کریں گے تو ملک و ملت کی قسمت بدل سکتی ہے۔ مولانا مفتی تنظیم عالم قاسمی استاد حدیث دارالعلوم سبیل السلام نے اس موقع پر کہا کہ ہم حالات سے مایوس نہ ہوں، بلکہ مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر عالم داعی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعے کے موقع پر دیے جانے والے اردو خطبات میں سماجی موضوعات کو شامل کریں تاکہ قوم و ملت کی بروقت رہنمائی ہو سکے۔ انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ جماعت اسلامی کی جانب سے قائم کی گئی تنظیم وفاق العلماء تلنگانہ میں شامل ہوتے ہوئے اسے مضبوط کیا جائے۔ مولانا شاہد قاسمی استاد ناظم تعلیمات المعہد الاعلیٰ الاسلامی نے بھی خطاب کیا۔
علیف فاؤنڈیشن کے صدر و ہائی کورٹ کے وکیل سید نظام الدین اور فاؤنڈیشن کے ارکان نے تریپورہ میں اقلیتوں پر حملوں کے واقعات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ان حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ایک شہر جس کا نام ہے تریپورہ، وہاں پر جو ہے مائنورٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے، وہاں پر مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے۔ تقریباً میڈیا رپورٹس کے مطابق 15 مسجدوں کو جو ہے برباد کر دیا گیا، 5 مسجدوں کو تو بہت بری طریقے سے تہس نہس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو توڑا گیا، مسلمانوں کے جو ہے دکانوں کو توڑا گیا۔ تو یہ جو ہم ٹیررسٹ اٹیک اسے کہیے یا پھر اسپانسرڈ ٹیررزم اسے کہیے یا پھر اس کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم کو سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ وہاں کے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں مگر کارروائی ابھی بھی نہیں دکھ رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے ویڈیوز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جہاں پر مسلمانوں کے گھروں کو، مسجدوں کو، دکانوں کو توڑا اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس طریقے سے اگر کوئی کنٹری میں مائنورٹی سیف نہیں ہے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے لیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ابھی فی الوقت وہ جو ہے اٹالی روم میں G20 سمٹ میں وہاں پر مصروف ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں اتنے جب حالات ہوتے ہیں تو کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتے، تو ہم ان سے امید بھی نہیں رکھیں گے کہ وہ کمنٹ کریں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ چند اتھارٹیز کو جو ہے بیدار کرے۔ بیدار کرنے میں ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ لیٹر میں ہم نے کئی سارے اتھارٹیز کو ایک لیٹر لکھ کر کہا ہے کہ بھائی آپ ایکٹیو ہو جائیے۔ میں 2-3 نام گنواتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہ لیٹر کن کن کو جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز جو نیو یارک سٹی میں موجود ہے ان کو ہم نے لیٹر لکھا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل، ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے مائنورٹیز کے اوپر، ان کو ہم نے لیٹر لکھا ہے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا، پرائم منسٹر آف انڈیا، ہوم منسٹر، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، چیف منسٹر، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور اسٹیٹ ہیومن رائٹ کمیشن کو ہم نے لیٹر لکھ کر یہ ان سے تاکید کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد ختم ہو یہ مائنورٹیز کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی، اور جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ اسپانسرڈ ہو یا کچھ بھی ہو ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر مائنورٹیز ہندوستان میں سیف نہیں ہے تو ہندوستان کا نام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے حکومت ہند کو بھی سمجھنا چاہیے اور اسٹیٹ گورنمنٹ تریپورہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ چیف منسٹر، وہاں کے چیف منسٹر سے، گورنر سے، DGP سے سب سے گزارش ہے کہ مائنورٹیز کی جان کی حفاظت کریے، اور تمام مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریے، اپنی آواز اٹھائیے، ہمارے مسلمان بھائی جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے دعا بھی کریے اور لیگل طریقے سے ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ منچریال ضلع کے علاوہ دیگر اضلاع میں بعض مقامات پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عوام اپنے مکانات سے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے ٹھہر گئے۔ کئی مقامات پر عوام نے اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ جھٹکے چند سیکنڈز کے لیے محسوس کیے گئے۔ اس میں کسی بھی قسم کی جانی یا پھر مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مختلف اضلاع کے انتظامیہ کی جانب سے ہنوز اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوتے ہی مکان کی کویلیاں نیچے گر پڑیں اور دروازے کھڑکیاں بھی بجنے لگے۔ اب جبکہ دیوالی قریب ہے، صرف 2% ہندوستانیوں کا ماننا ہے کہ ماسک کا استعمال ضروری ہے، جبکہ دیگر 3 کا احساس ہے کہ ان کے علاقوں کے 3% عوام سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے، جس میں ملک کے 366 اضلاع کے تقریباً 20,000 شہریوں سے رد عمل ملا ہے۔ ان شہریوں میں بعض شہریوں کا ماننا ہے کہ لاپرواہی کے نتیجے میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ BJP اور RSS نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں، تو کیا مسلمان اپنے 20 تا 30 ارکان اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ صرف بھروسہ، اعتماد اور بہادری کی ضرورت ہے۔ بے خوف ہو کر ووٹ کا استعمال کریں تو مجلس کے ارکان اسمبلی کامیاب ہو سکتے ہیں۔
کسی بھی جماعت کا اگر MLA منتخب ہوگا تو اپنی پارٹی کے حکم کا محتاج ہوگا، اس کے پارٹی جو کہے گی وہ اس پر عمل کرے گا، لیکن مجلس کا رکن اسمبلی منتخب ہوگا تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ صدر مجلس نے سہارنپور میں ایک زبردست جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری قیادت تیار ہوگی تو وہ کسی بھی ظلم پر فوری طور پر ہمارے درمیان آ کر کھڑی ہوگی، اسی لیے ضروری ہے کہ اتر پردیش کے مسلمان اپنی قیادت پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے تقریباً 70 برس گزر چکے ہیں، سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا اور غریبی کو ان کا مقدر بنا دیا گیا۔ اگر اتر پردیش کے مسلمان متحد ہو جائیں اور اپنی سیاسی قیادت پیدا کریں تو وہ مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے۔ اس مرتبہ تبدیلی ضروری ہے۔ 2014 کے لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، مجلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی؟ 2017 میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس 25-27 سیٹ لڑی مگر بی جے پی 300 ان کے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے، کون ذمہ دار؟ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، مجلس نہیں لڑی اتر پردیش میں، سپا اور BSP مل کر لڑے، صرف 15 سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بتاؤ پھر ان تمام لوک سبھا کی سیٹ پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں رہی ہے بھارت کی سیاست میں، آپ کے ووٹ، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت اب نہیں رہی۔ ہم کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ مسلمان ایک ووٹ بینک ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا کہ بھارت میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں رہا، نہ رہے گا۔ بھارت میں ہمیشہ ہندو ووٹ بینک اور ہندو ووٹ بینک ہی رہے گا بھارت میں۔ اگر کوئی کہے گا کہ کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو، بھائی میڈیا کو ڈسٹرب مت کریے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے ٹھہریے، آرام سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ووٹ بینک کی سیاست یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم ووٹ، ارے کہاں مسلم ووٹ ہے؟ اگر مسلم ووٹ ہوتا ہے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں 23-24 MP صرف کیوں جیت کر آتے؟ ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا۔